أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جس کتاب کے ساتھ میں اور آپ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، وہ ہے الدرر البہیہ فی المسائل الفقہیہ۔ اس کے مؤلف ہیں امام محمد بن علی الشوکانی رحمہ اللہ، جو فوت ہوئے ہیں 1250 ہجری میں 1250۔ اور آج ہم نئی کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، کتاب الزکاۃ، زکوٰۃ کے بارے میں کتاب ہے۔ یہ ہماری چوتھی کتاب ہے۔ اس سے پہلے کتاب الطہارہ اور کتاب الصلاۃ اور کتاب الجنائز کے اوپر گفتگو مکمل ہو چکی، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور آج کتاب الزکاۃ کا آغاز کرتے ہیں۔ زکوٰۃ، اس بارے میں ایک تو یہ بتانا چاہوں گا کہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور اس کی فرضیت کا علم ہمیں قرآن سے بھی ہوتا ہے، احادیث سے بھی ہوتا ہے، اور علماء کرام کے اجماع سے بھی۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آتو لفظ یہاں پہ یہ آرڈر کا لفظ ہے، اور اللہ کی طرف سے آنے والا آرڈر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آنے والا آرڈر اس کام کے واجب ہونے پہ دلالت کرتا ہے جس کام کے بارے میں آرڈر آئے۔ ایک اور آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں آیت نمبر 103 میں 103، خذ من اموالہم صدقہ، کہ آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ زکوٰۃ لیں۔ گویا کہ حکومت کو آرڈر مل رہا ہے کہ زکوٰۃ لی جائے مسلمانوں سے۔ حدیث کی طرف آ جائیں تو مشہور و معروف حدیث ہے، کئی دفعہ تذکرہ اس کا ہو چکا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ آپ جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں یہ اہل کتاب میں سے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ ہیں جن پہ آسمانی کتاب نازل کی گئی۔ اہل کتاب کن کو کہا جاتا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کو۔ فرمایا سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دینی ہے۔ پہلی دعوت کیا دینی ہے؟ توحید کی۔ پہلی دعوت یہ نہیں ہے کہ آپ اخلاقیات کو اپنا لیں۔ اخلاق بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کہ آغاز عالم دین کو کس چیز سے کرنا چاہیے؟ توحید سے۔ تو فرمایا ان کو توحید کی دعوت دینی ہے، اور اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو معبود برحق مان لیں کہ وہ تنہا عبادت کے لائق ہے، اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول مان لیں، تو فرمایا دوسرے نمبر پہ پھر ان سے یہ تقاضا کرنا ہے کہ وہ 5 وقت کی نمازیں ادا کریں، یہ ان کو پر فرض ہے۔ اگر وہ ان نمازوں کو فرض مان لیتے ہیں تو پھر ان کو یہ کہنا ہے فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس بات کو بھی مان لیں، یعنی کہ نماز کے حکم کو بھی مان لیں، نماز کی فرضیت کو بھی مان لیں، فَأَعْلِمْهُمْ، پھر آپ نے ان کو یہ بتانا ہے أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، اللہ نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، جو ان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی، لی جائے گی، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، اور ان کے فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری نے، نمبر ہے 1496 1496، اور امام مسلم نے نمبر ہے 1919۔ تو اس میں آپ نے کیا کہا؟ ان اللہ افترض، اللہ نے فرض کی ہے،
تو پتہ چلا زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ اور علماء کرام کا بھی اجماع ہے اس بات پہ کہ زکوٰۃ ادا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ زکوٰۃ کا اسلام میں مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5۔ اسلام کے پلرز، ستون کتنے ہیں؟ 5۔ ان میں سے ایک رکن، ایک پلر، ایک ستون کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ تو اس سے آپ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی اسلام میں اہمیت اس قدر ہے کہ علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، توحید پہ کو اختیار کروں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول مانوں گا، 5 وقت کی نمازیں بھی ادا کروں گا، لیکن میں زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتا، واجب نہیں مانتا، اور یہ ممکن ہے کہ میں، اسلام تو کہتا ہے 2.5% ٹوٹل مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو، میں ہو سکتا ہے 5% ادا کرتا رہوں، 10% ادا کرتا رہوں، 20% ادا کرتا رہوں، لیکن میں زکوٰۃ کو واجب نہیں مانتا، تو ایسا آدمی مسلمان نہیں بلکہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ کیونکہ جس چیز کو اللہ نے فرض قرار دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرض قرار دیا، علماء کرام کا اجماع ہے کہ وہ فرض ہے، وہ کہتا ہے میں فرض نہیں مانتا، تو یہ تو کفر کر رہا ہے۔ یہ زکوٰۃ، سارے کا سارا مال بھی بطور زکوٰۃ پیش کر دے تو یہ مسلمان نہیں ہو سکے گا۔ البتہ وہ شخص جو یہ مانتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے اور واجب ہے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، سستی کرتا ہے اس میں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جمہور علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور شدید خطرے میں ہے۔ خطرہ کس کا؟ جہنم میں ڈالے جانے کا۔ خطرہ کس کا؟ شدید عذاب کا۔ اور اس بارے میں بڑی سخت وعید اور وارننگ آئی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ قرآن کریم کو لے لیں، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں، سونے چاندی کو ذخیرہ کرتے رہتے ہیں، اسٹور کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں اس میں سے خرچ نہیں کرتے، ان کو بتا دیں کہ انہیں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اس دن، جس دن اسی مال کو جس کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، اسی سونے چاندی کو گرم کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ ان کے اسی مال کے ساتھ جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، گرم کرنے کے بعد ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ان کی پشتوں کو بھی داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارا مال ہے جس کی تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، جس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، اس کا مزہ چکھو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا کس قدر شدید جرم ہے۔ لیکن اس کے باوجود جمہور علماء کرام کے نزدیک ایسا آدمی مجرم تو ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ البتہ امام احمد سے ایک روایت یہ ملتی ہے کہ وہ کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ توبہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے بارے میں کہ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، کس سے؟ کفر سے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ کتنے کام بتائے گئے ہیں؟ 3۔ یعنی کہ نمبر 1 کفر سے توبہ، ان کے اسلام قبول کر لیں، اس کے بعد نماز قائم کریں، تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ادا کریں، فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ، اب یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی اسلام قبول کر لے اور نمازیں قائم نہیں کرتا تو وہ کیا ہے؟ مسلمان نہیں ہے، اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ یہ امام احمد کی ایک روایت ہے۔
اور جو علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں وہ کافر نہیں ہے، مجرم ہے، ہم مانتے ہیں کہ بہت بڑا مجرم ہے، لیکن وہ بہرحال مسلمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح احادیث، مثال کے طور پہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 987 اس میں تذکرہ آیا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو عذاب دیا جائے گا، اور یہ عذاب ہوتا رہے گا، پھر کیا ہوگا؟ ثم یرا سبیلہ اما الی الجنۃ و اما الی النار، اس کے بعد اس کو یا تو جہنم میں ڈالا جائے گا یا جنت میں بھیج دیا جائے گا، یعنی جتنا عذاب ہو چکا اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے ممکن ہے اس کو جنت میں بھیج دیا جائے، اور ممکن ہے کہ مزید عذاب کے لیے جہنم میں بھیجا جائے۔ تو ایک یہ بھی صورت ہے کہ اس کو جنت میں بھیج دیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، کافر تو کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور انشاءاللہ یہی موقف درست ہے کہ وہ مجرم ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہے، اگر وہ زکوٰۃ کو واجب مانتا ہے اور ادا کرنے میں سستی کرتا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور جو زکوٰۃ کو واجب ہی نہ مانے تو وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، حکومت اس کے خلاف کارروائی کرے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف کارروائی کی تھی جنہوں نے ان کے زمانے میں زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، باقاعدہ انہوں نے لشکر بھیجے ان لوگوں سے لڑنے کے لیے، ان سے قتال کیا گیا، اور جناب عمر فاروق نے منع کرتے رہے شروع میں کہ آپ کیسے ان سے لڑیں گے، کیسے تلواریں چلائیں گے ان کے اوپر جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کتنے وہ دور اندیش تھے، کتنے علم میں وہ گہرے تھے، کہا کہ اللہ کی قسم جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا، یعنی کہ جیسے اللہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد نمازیں فرض کی ہیں اور نماز نہ پڑھنے والے کے خلاف حکومت کارروائی کرے گی، اور اگر وہ اس بات پہ پکا ہے کہ میں نماز ادا نہیں کروں گا تو حکومت اس کو قتل کرنے تک جائے گی، ایسے ہی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا میں اس سے قتال کروں گا، اس سے لڑائی لڑوں گا، اور لڑائیاں ہوئیں۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ اب ہمارا موضوع کیا ہے؟ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ یہ تو ہم نے مان لیا کہ زکوٰۃ واجب ہے، لیکن کیا ہر ایک کے اوپر واجب ہے؟ یہ سوال ہے۔ جیسے ہم مانتے ہیں کہ نماز واجب ہے، کیا ہر ایک کے اوپر واجب ہے؟ نہیں، 1 سال کے بچے کے اوپر واجب نہیں ہے، 2 سال کے بچے کے اوپر واجب نہیں ہے، 3 سال کے بچے کے اوپر واجب نہیں ہے۔ عورت جب اپنے مخصوص ایام میں ہوتا ہے اس کے اوپر نماز واجب نہیں ہے، مینٹل کے اوپر نماز واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادات اور جو امور واجب ہیں ان کے واجب ہونے میں بھی شرائط ہوتی ہیں۔ تو زکوٰۃ واجب ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ تو ان شرائط کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ شخص جس کے پاس وہ مال ہے جس مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس میں کون کون سی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے؟ ہم ابھی جو شرائط بتا رہے ہیں کس کی؟ صاحب مال کی، یعنی کہ مال کا مالک، اس مال کا مال جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس میں کون کون سی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے کہ وہ شرائط پائی جائیں گی تو ہم کہیں گے بھی تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 1 کہ وہ مسلمان ہو، اسلام، یعنی کہ کافر کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور واجب نہیں ہے سے مراد یہ نہیں ہے کہ روز قیامت اس کا حساب نہیں ہوگا، نہیں، حساب ہوگا اس سے، لیکن اس سے اسلام کا مطالبہ ہے کہ پہلے کلمہ پڑھو پھر زکوٰۃ ادا کرو۔ تو پہلی شرط پھر کیا ہے؟ اسلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، کہ ان کا اللہ کی راہ میں دیا وہ مال اللہ کی ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کافر ہیں، اللہ کے رسول کے منکر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری شرط ہے
آزاد ہونا، یعنی کہ غلام کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کیوں جی اس کے اوپر کیوں نہیں واجب؟ کیونکہ اس کا جو مال ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ اس کے مالک کا ہے۔ اس کے پاس جو مال ہوتا ہے اس مال کا وہ خود مالک نہیں ہوتا، اس مال کا مالک اصل میں کون ہوتا ہے؟ اس کا مالک۔ تو اس لیے غلام کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کافر سے حکومت زکوٰۃ نہیں لے گی، لیکن روز آخرت اس کا حساب ہوگا۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھے گا، وہ سوال یہ ہے کہ کیا بچے کے مال میں اور مینٹل کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ اس موضوع پہ گفتگو ذرا ٹھہر کے کرتے ہیں جب باقاعدہ امام شوکانی کی ہم عبارت پڑھنے لگیں گے۔ اچھا، دوسری شرائط ہیں اس مال سے تعلق رکھنے والی جس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پہلے نمبر پہ جو شرائط تھی ان کا تعلق کس سے تھا؟ صاحب مال سے، مال کے مالک سے۔ اب وہ شرائط جن کا تعلق کس سے ہے؟ مال سے، تاکہ مال میں زکوٰۃ واجب ہو سکے۔ نمبر ایک، وہ مال ان اموال میں سے ہو جن اموال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ میرے پاس موبائل ہے مثال کے طور پہ، اس کی قیمت ہے 2 لاکھ روپیہ، تو کیا اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی؟ نہیں، کیونکہ موبائل ان اموال میں سے نہیں ہے جن اموال میں شریعت نے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہو۔ کسی آدمی کے پاس 5 گھر ہیں، بیچنے کے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنے استعمال کے لیے، بڑے بڑے شاندار، ہر گھر 5-5 کروڑ روپے کا ہے، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ گھر ان اموال میں سے نہیں ہے جن میں زکوٰۃ واجب ہوا کرتی ہے۔ تو مال میں زکوٰۃ واجب ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ کہ وہ مال ان اموال میں سے ہو جن اموال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ وہ کون سے اموال ہیں؟ تذکرہ آگے آئے گا۔ مثال کے طور پہ سونا چاندی، گائے، اونٹ، بکریاں وغیرہ وغیرہ، آگے گفتگو آئے گی۔ نمبر 2، دوسری شرط اس مال کی جس میں زکوٰۃ واجب ہوگی کہ وہ مال نصاب کو پہنچ جائے۔ نصاب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ اس مقدار کو پہنچ جائے، مال کی مقدار، اس مقدار کو پہنچ جائے، جس مقدار تک مال پہنچ جائے تو شریعت کہتی ہے اب زکوٰۃ واجب ہے تمہارے اوپر، اب تم غریب نہیں ہو۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے پاکستانی کرنسی میں، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مال کم ہے، یہ نصاب تک نہیں پہنچتا۔ نصاب شریعت نے کیا مقرر کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی، 595 گرام چاندی، 595 گرام چاندی، اور اس کی قیمت ان ایام میں میرے خیال کے مطابق 1.5 لاکھ روپیہ بنتی ہے۔ ویسے تو جس کے پاس چاندی ہے اس کو چاہیے کہ وہ جس کے پاس کرنسی ہے 1.5 لاکھ کے قریب اس کو چاہیے کہ معلوم کرے کہ کیا ریٹ ہے آج کل چاندی کا، 52.5 تولے چاندی کا کیا ریٹ ہے، اس کے مطابق وہ دیکھ لے۔ تو بہرحال دوسری شرط کیا ہے؟ کہ وہ مال نصاب کو پہنچ رہا ہو۔ تیسری شرط کیا ہے؟ کہ وہ مال مکمل طور پہ آپ کی ملکیت میں ہو۔ وہ مال مکمل طور پہ آپ کی ملکیت میں ہو۔ مسجد کا جو فنڈ ہے 10 کروڑ روپیہ ہے اور 1 سال گزر چکا ہے، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ نہیں، کیونکہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے، وہ تو مسجد کی ملکیت ہے، اس کا کوئی انسان مالک نہیں ہے۔ یہیں سے پھر یہ مسئلہ آئے گا کہ قرض کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے۔
میں نے کسی کو پیسے بطور قرض دیے ہوئے ہیں تو کیا ان پیسوں پہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، نہ اس کے اوپر جس نے قرض دیا ہے، کیونکہ پیسوں کا گرچہ وہ مالک ہے لیکن آج کل اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور نہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی جس نے قرض لیا ہے، کیونکہ وہ ان پیسوں کا حقیقی مالک نہیں، اس نے تو استعمال کے لیے لی ہے، واپس کرنے ہیں اس نے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو قرض آپ نے کسی کو دیا ہے، اگر وہ خطرے میں نہیں ہے، اگر وہ خطرے میں نہیں ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ ادا کریں گے، ہر سال ادا کریں گے۔ یعنی کہ جس کو آپ نے مال دیا وہ خوشحال شخص ہے اور آپ کو امید ہے کہ وقت مقررہ پہ قرض واپس کر دے گا۔ آپ نے قرض دیا ہوا ہے اس کو 5 سال کے لیے، اور آپ کو امید یہ ہے کہ 5 سال کے بعد وہ قرض واپس کرے گا۔ آپ کو کوئی نئی ایسی اطلاع نہیں ملی جس کی وجہ سے آپ سمجھیں کہ آپ کا قرض خطرے میں ہے، اور وہ قرض جو آپ نے دیا ہے مثال کے طور پہ وہ 2 لاکھ روپیہ پاکستانی ہے، تو ہر سال آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور اگر آپ کا قرض خطرے میں پڑ چکا ہے، آپ نے جب دیا تھا آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ خوشحال آدمی ہے، اور وہ تھا بھی خوشحال، سال کے بعد پتہ چلا کہ اب وہ شدید فقیری میں مبتلا ہو چکا ہے، اس کی مکان پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے اور اس کی دکان پہ ڈاکہ پڑا ہے، اب وہ فقیر ہو چکا ہے، امید نہیں ہے کہ وہ 5 سال تک یہ قرض واپس کر سکے، شاید 10 سال بعد کر دے، شاید 15 سال کے بعد کر دے، تو اب آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ آپ کا دیا ہوا قرض خطرے میں پڑ چکا ہے۔ یا پھر وہ آدمی خوشحال ہے لیکن آپ کو دائیں بائیں سے پتا چلا، آپ کے دوستوں نے بتایا کہ تو نے قرضہ دینے سے پہلے ہم سے مشورہ کیوں نہیں کیا، یہ تو 20 آدمیوں سے پہلے قرضہ لے چکا ہے، قرضہ واپس کرتا ہی نہیں، یہ تو اب بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اس مال میں جو آپ نے بطور قرض دیا ہے۔ لیکن یہ مال اگر آپ کو واپس مل جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ علماء کرام کا اختلاف ہے کہ پھر کیا ہوگا، کیا زکوٰۃ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ سب سے بہتر قول یہ ہے کہ 1 سال کی زکوٰۃ آپ ادا کریں گے۔ کتنے سالوں کی؟ اور اس قول کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی پسند کیا ہے۔ ہمارا اس وقت موضوع کیا چاہ رہا ہے، کس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ اس مال کی کیا شرائط ہیں جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ کتنی شرائط ذکر کی جا چکی ہیں؟ 3 ذکر ہو چکی ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ میں جلدی میں پھر دہرا دوں۔ نمبر 1 کہ وہ مال ان اموال میں سے ہو جن اموال میں شریعت نے زکوٰۃ واجب قرار دے رکھی ہے۔ نمبر 2 اس کی مقدار نصاب تک پہنچ رہی ہو۔ نمبر 3 وہ آپ کی مکمل طور پہ ملکیت میں ہو۔ نمبر 4 اس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہو۔ آپ کے پاس 2 لاکھ روپیہ ہے لیکن 2 لاکھ روپیہ آپ کے پاس رہا 10 مہینے، اور 11ویں مہینے آپ نے اس سے بائک خرید لی، اب آپ کے پاس اور کرنسی نہیں ہے اور سونا چاندی نہیں ہے، تو اب کیا آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ نہیں، کیونکہ اس کے اوپر سال نہیں گزرا۔ تو کتنی شرائط پھر ذکر کی میں نے آپ کے سامنے؟ 4۔ اب ہم آتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ کی گفتگو کی طرف۔ کہتے ہیں تجب فی الاموال التی ستأتی، زکوٰۃ واجب ہوگی ان اموال میں جن کا عنقریب تذکرہ آئے گا۔ آگے چل کے میں بتاؤں گا کس کس مال میں تذکرہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔
اذا کان المالک مکلفا، امام شوکانی کہتے ہیں زکوٰۃ تب واجب ہوگی جب مال کا مالک مکلف ہو. کیا ہو؟ مکلف ہو. جی ہاں، مکلف کسے کہتے ہیں؟ مکلف اسے کہتے ہیں جو شریعت کے احکام کا پابند ہو. کیا مینٹل جو ہے وہ نماز کا مکلف ہے؟ نہیں، مینٹل جو ہے وہ نماز کے حکم کا مکلف ہے ہی نہیں. چھوٹا بچہ کیا وہ نماز کے حکم کا مکلف ہے؟ نہیں. کافر کیا نماز کے حکم کا مکلف ہے؟ نہیں. لیکن روز قیامت اس کا حساب ہوگا. دنیا میں حکومت اس لیے اس کو نہیں پکڑے گی مسلمان حکومت کے تو نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں گیا تھا، کیونکہ وہ کافر ہے. تو امام شوکانی کہتے ہیں کہ مال میں زکوٰۃ تب واجب ہوگی جب مال کا مالک کیا ہو؟ مکلف ہو. یہ موقف ہے امام شوکانی کا، اور یہاں پہ ہم امام شوکانی کے ساتھ نہیں ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید نہ کرنا. ہم اندھے مقلد نہیں ہیں کسی کے. یہی ہم گزارش کرتے ہیں حنفی بھائیوں سے، مالکیوں سے، شافیوں سے، حنبلیوں سے، کہ آپ ائمہ کرام کا احترام کریں. صرف اپنے امام کا نہیں، چاروں اماموں کا کریں. ہم الحمدللہ ایک امام کو نہیں مانتے، ہم تو چاروں کو مانتے ہیں. تم ہمیں کہتے ہو کہ شاید ہم اماموں کے گستاخ ہیں. گستاخ ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو چاروں کو مانتے ہیں. چاروں کو کیا، ان چاروں کے اساتذہ کو، مشائخ کو بھی ہم امام مانتے ہیں، اور ان کے کلاس فیلوز کو بھی ہم امام مانتے ہیں. ہم ان کے شاگردوں کو بھی امام مانتے ہیں. ہم کیسے گستاخ ہو سکتے ہیں؟ البتہ ایک بات پکی ہے کہ ہم ان میں سے کسی کو نبی نہیں مانتے. صاحب شریعت کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال کہہ رہا تھا کہ ہم یہاں امام شوکانی کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ ہم ان کے بھی مقلد نہیں ہیں. یہی ہم کہتے ہیں حنفی بھائیوں سے کہ آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو اور اپنے دیگر اماموں کو اس وقت چھوڑ دیا کریں جب ان کا فتویٰ حدیث کے مطابق نہ ہو. اور یہی تعلیمات ہیں ان اماموں کی جن کی تم تقلید کرتے ہو. وہ بھی یہی کہہ کے گئے تھے کہ جب ہمارا فتویٰ، ہمارا قول کسی حدیث سے ٹکرائے تو حدیث کو سینے سے لگا لینا، اور ہمارے فتوے کو، ہماری بات کو، ہماری رائے کو ریجیکٹ کر دینا، چھوڑ دینا، دیوار پہ دے مارنا. تو یہاں پہ ہم امام شوکانی کے ساتھ نہیں ہیں. کن کے ساتھ ہیں؟ ہم دیگر علماء کرام کے ساتھ ہیں. اور وہ کون علماء کرام؟ جمہور. ان کا موقف یہ ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں مکلف ہونا شرط نہیں ہے. زکوٰۃ کے معاملے میں مکلف ہونا شرط نہیں ہے. یعنی کہ زکوٰۃ اس پہ بھی واجب ہو جائے گی جو مینٹل ہے، کیونکہ زکوٰۃ کوئی نماز نہیں ہے کہ مینٹل سے کہیں گے پڑھو نماز. وہ تو مینٹل، وہ کیسے پڑھے گا نماز؟ لیکن کیا اس کا مال موجود ہے؟ تو جو اس کا سرپرست ہے اس سے کہا جائے گا یہ جو مینٹل تمہاری نگرانی میں ہے، جس کے مال کے تم نگران ہو، اس کی مال میں سے زکوٰۃ نکالو. اس میں کیا مشکل ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بچے کا مال جو ہے، یتیم بچہ 1 سال کا، اور اس کا مال کروڑوں میں ہے، اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. کن کے نزدیک؟ جمہور کے نزدیک. البتہ حنفی علماء کرام اور امام شوکانی اس مسئلے میں ایک ہیں. تو حنفی علماء کرام یہ موقف رکھتے ہیں. ان کی بات بلکہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. کہتے ہیں وَلَيْسَ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ وَلَا مُكَاتَبٍ زَكَاةٌ. بچے کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی کہ جتنا بھی مالدار ہو.
مینٹل کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی کہ جتنا بھی مالدار ہو، ولا مکاتب، اور نہ اس غلام کے اوپر زکوٰۃ ہے جس کا اپنے مالکوں سے معاہدہ ہو چکا ہے کہ میں آپ کو اتنے پیسے ادا کروں گا، اتنی مدت میں ادا کروں گا، اور ادا کرنے کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا، آپ لوگ مجھے آزاد کر دیں گے، اس کو کہتے ہیں مکاتب۔ تو کہتے ہیں تینوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ غلام کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ لیکن بچے اور مینٹل کے اوپر آپ نے کہا زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ہاں جی، اب آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں جی؟ آپ لوگ امام شوکانی کے ساتھ ہیں یا جمہور کے ساتھ ہیں؟ آپ لوگ، ہم لوگ یہاں پہ جمہور کے ساتھ ہیں، کیونکہ اللہ نے جب کہا ہے زکوٰۃ دو، زکوٰۃ لو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ لینی ہے لیکن مینٹل سے نہیں لینی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ لینی ہے مگر بچے سے نہیں لینی۔ تو زکوٰۃ لینے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم عام ہے، اس کا تعلق ہے مال سے، صاحب مال جو بھی ہے اس کے مال سے زکوٰۃ لی جائے گی، اور یہی موقف انشاءاللہ درست موقف ہے۔ تو اگر کوئی بچہ، کوئی امیر آدمی فوت ہوتا ہے مثال کے طور پہ، اور اس کا بچہ ہے ہی ایک، اب اس کا مال 1,00,000 نہیں، 1,00,00,000 نہیں، کتنا ہے؟ 1 ارب ہے، اور آپ کہیں گے جناب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نہیں، اس کے مال میں زکوٰۃ ہے۔ کون ادا کرے گا؟ اس کا نگران، اس کا سرپرست، اور یہی صورتحال کس کی ہے؟ مینٹل کی ہے۔ تو یہ جو امام شوکانی نے شرط لگائی ہے کہ ان اموال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جن کا تذکرہ آئے گا جب کہ مال کا مالک مکلف ہو، تو یہ شرط درست نہیں ہے۔ سعود میرے ساتھ ہی ہے نا؟ یہ شرط درست نہیں ہے۔ اس کے بعد امام شوکانی کہتے ہیں باب زکوٰۃ الحیوان، کہ اب گفتگو ہوگی جانوروں میں زکوٰۃ کے موضوع پہ، اور یہ پہلا باب کہلائے گا اس کتاب کا۔ کون سی کتاب کا؟ کتاب الزکاۃ کا۔ تو جانوروں میں زکوٰۃ ہے یا نہیں، یہ ہمارا موضوع ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں انما تجب منہ فی النعم، کہ جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہے مویشیوں میں، چوپاؤں میں، یعنی کہ سب جانوروں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کہ ان میں واجب ہے ان میں جن کو نعام کہتے ہیں، چوپائے کہتے ہیں، مویشی کہتے ہیں۔ وہ کون کون سے؟ وہی الابل والبقر والغنم، اونٹنیوں میں، گائیوں میں اور بھیڑ بکریوں میں زکوٰۃ واجب ہے۔ تو کتنے جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہے؟ 3۔ تو اب اگر کسی نے گدھے رکھے ہوئے ہیں تجارت کے لیے نہیں، اپنے استعمال کے لیے، کیا ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی؟ نہیں۔ کسی نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں کاروبار کے لیے نہیں، اپنے استعمال کے لیے، کیا ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی؟ نہیں واجب ہوگی، کیونکہ جن جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہے وہ کتنے ہیں؟ وہ 3 ہیں۔ البتہ گھوڑوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ کن کے بارے میں؟ گھوڑے کے بارے میں۔ گھوڑے کے بارے میں کیا اختلاف ہے؟ جمہور کا تو موقف یہی ہے کہ گھوڑوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ یہ میرے پاس فقہ حنفی کی قابل اعتماد کتاب ہے، مختصر القدوری۔ اس میں امام قدوری فرماتے ہیں، فقہ حنفی بیان کرتے ہوئے، گھوڑوں کی زکوٰۃ کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے، اذا كانت الخيل صائمة ذكورا واناثا او اناثا وحال عليها الحول فصاحبها بالخيار، جب گھوڑے چرنے والے ہوں، چرنے والے ہوں اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی گھوڑا ایسا بھی ہوتا ہے جو چرتا نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ گھوڑے وہ ہوں
جو فری میں چارہ چرتے ہوں، ان کو باہر آپ جنگل میں چھوڑ دیتے ہوں، پہاڑوں پہ چھوڑ دیتے ہوں، اور فری کا چارہ وہ کھاتے ہیں، عام طور پر ان کی زندگی ایسی گزرتی ہے، آپ کو ان کے لیے چارہ خریدنا نہیں پڑتا۔ تو کہتے ہیں کہ جب گھوڑے چرنے والے ہوں اور وہ مکس ہوں، یعنی کہ مذکر بھی ہوں، مؤنث بھی ہوں، نر بھی ہوں، مادہ بھی ہوں، یا صرف مادہ ہوں، نر یعنی کہ مادہ ہوں، مؤنث ہوں یعنی کہ مذکر ساتھ نہ ہو، یرحمک اللہ، وحال علیہ الحول، اور ان پہ سال گزر جائے، تو ان میں زکوٰۃ ہے، ان میں کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا؟ کہتے ہیں فصاحبها بالخیار، ان گھوڑوں کا مالک اس کے پاس آپشن ہے۔ کیا کیا آپشن ہے جی؟ کیا آپشن دے رہے ہیں آپ اس کو؟ کہتے ہیں انشاء اعطى عن كل فرس دینارا، اگر چاہے تو ہر گھوڑے کی طرف سے 1 دینار زکوٰۃ ادا کر دے، ہر گھوڑے کی طرف سے کتنی زکوٰۃ ادا کر دے؟ 1 دینار۔ وَإِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا، اگر چاہے تو گھوڑوں کی قیمت لگائے۔ وَآتَى عَنْ كُلِّ 200 درہم 5 دراہم، اور ہر 200 درہم سے 5 درہم زکوٰۃ ادا کرے۔ 200 درہم 200 میں جب 5 درہم ہوں گے تو یہ فیصد کے لحاظ سے کتنا بنا؟ 2.5%۔ یہ کتنی بنی؟ 2.5% بنی۔ اور امام ابو حنیفہ کا موقف بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ فِي ذُكُورِهَا مُنْفَرِدَةً زَكَاةٌ، جب صرف گھوڑے نر ہوں، مذکر ہوں، ساتھ مؤنث نہ ہو، مادہ نہ ہو، تو پھر ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کہتے ہیں وقالا، لیکن امام صاحب کے دونوں شاگرد کہتے ہیں لا زکوٰۃ فی الخیل، گھوڑوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ تو امام صاحب کے شاگردوں نے امام صاحب کو یہاں پہ چھوڑ دیا، وہ کدھر آ گئے؟ جمہور کی طرف آ گئے، کیونکہ استاد صاحب کا موقف درست نہیں تھا۔ یہ ہم گزارش کرتے ہیں اپنے حنفی بھائیوں سے کہ جیسے ان کے شاگردوں نے امام صاحب کو چھوڑ دیا، یہاں پہ آپ بھی چھوڑ دیں، دلیل کی طرف آئیں۔ اور گھوڑوں میں زکوٰۃ واجب ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اس بارے میں۔ تو یہاں پہ امام شوکانی کیا کہہ رہے ہیں؟ جانوروں میں سے کن جانوروں میں زکوٰۃ ہے؟ جو چوپائے کہلاتے ہیں، مویشی کہلاتے ہیں، وہ کون کون سے؟ اونٹ، گائے اور بھیڑ بکریاں۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہونے کی کیا کیا شرائط ہیں۔ جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہونے کی کیا کیا شرائط ہیں؟ نمبر 1 النصاب، کہ جانور اتنے زیادہ ہوں کہ وہ نصاب تک پہنچ رہے ہوں۔ کسی کے پاس صرف 1 بکری ہے تو اور اپنے دودھ پینے کے لیے رکھی ہے یا گوشت کھانے کے لیے رکھی ہے، تجارت کے لیے نہیں رکھی، کاروبار کے لیے رکھی ہے، اس کو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 2 بکریاں ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ کسی کے پاس 1 اونٹ ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 2 اونٹ ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 1 گائے ہے، 2 گائے ہیں، اپنے استعمال کے لیے رکھی ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ کہ وہ جانور نصاب تک پہنچ رہے ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ 1 سال ان پہ گزر جائے۔ یعنی کہ نصاب تک پہنچ رہے ہوں، تعداد اتنی زیادہ ہو کہ نصاب تک پہنچ رہے ہوں، اور اس نصاب پہ 1 سال گزر جائے۔ نمبر 3 کہ یہ جانور چرنے والے ہوں۔ کیا ہوں؟ چرنے والے ہوں۔ تو جن جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، چرنے نہ چرنے کے لحاظ سے ان کے بارے میں ان کی اقسام سن لیں۔ نمبر 1 وہ جانور جو چرنے والے ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ سال کے اکثر حصے میں وہ فری کا چارہ کھاتے ہیں،
اور ان کو کاروبار کے لیے نہیں رکھا گیا بلکہ دودھ پینے کے لیے یا گوشت کھانے کے لیے رکھا گیا ہے. تو ان میں زکوٰۃ ہے. جی ہاں، ان میں زکوٰۃ ہے. نمبر 2، وہ جانور جن کو چارہ ڈالنا پڑتا ہے، یعنی کہ مالک جو ہے وہ چارہ خریدتا ہے یا کہیں سے کاٹ کر لاتا ہے، اور یہ جانور کاروبار کے لیے نہیں ہے، دودھ پینے کے لیے ہیں یا گوشت وغیرہ کھانے کے لیے ہیں، ذاتی استعمال کے لیے ہیں، تو ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے 20-25 بھینسیں رکھی ہیں، 20-25 گائیں رکھی ہیں اور بیچنے کے لیے نہیں ہے اور چارہ خریدتا ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. نمبر 3، یہ جانور زکوٰۃ والے جانور موجود ہیں، یعنی کہ اونٹنیاں، گائے، بکریاں وغیرہ، یہ موجود ہیں لیکن کرائے پہ دینے کے لیے، یعنی کہ اس نے گائیاں رکھی ہوئی ہیں اور ان کو ہل چلانے کے لیے کرائے پہ دیتا ہے، اونٹنیاں رکھی ہیں اور کرائے پہ دیتا ہے، لوگ اس کی اونٹنی پہ سواری کرتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں، تو ان میں بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. جو کرایہ آئے گا اگر وہ محفوظ ہو جاتا ہے، استعمال نہیں ہوتا اور زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اس لحاظ سے زکوٰۃ ہوگی، جانوروں کے حساب سے زکوٰۃ نہیں ہوگی. چوتھی قسم ان جانوروں کی یہ ہے کہ ان کو رکھا گیا تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، بیچنے کے لیے، تو ان میں زکوٰۃ ہوگی تجارت کے اصولوں کے مطابق. اور تجارت میں زکوٰۃ کے اصول کیا ہیں وہ ہم پڑھیں گے آگے چل کے، کیونکہ فی الحال ہمارا موضوع تجارت والا نہیں ہے، کیا جانوروں کی زکوٰۃ والا. تو جب یہ جانور رکھے گئے ہوں تجارت کے لیے، بیچنے کے لیے، کاروبار کے لیے، کوئی آدمی ایک یعنی کہ وہ گائے خریدتا ہے، بیچتا ہے، کاروبار کرتا ہے اس انداز سے، بھینس خریدتا ہے، بیچتا ہے، تو پھر ان میں زکوٰۃ جانوروں والی نہیں ہوگی، تجارت والی ہوگی. تو تجارت کے موضوع پہ جب گفتگو کریں گے تو وہاں پہ پھر یہ مسئلہ حل کیا جائے گا انشاءاللہ. اب ہمارا پہلا باب کیا تھا؟ جانوروں میں زکوٰۃ. پہلے باب میں اب ہماری پہلی فصل یہ ہے کہ اونٹوں کا نصاب کیا ہے. اونٹوں کا نصاب کیا ہے، کتنی مقدار میں اونٹ ہوں تو ان پہ جانوروں والی زکوٰۃ واجب ہوگی. اور یہ کن اونٹوں کی گفتگو ہو رہی ہے؟ جو فری کا چارہ کھاتے ہیں، جو جنگلوں میں، صحراؤں میں سال کا اکثر حصہ فری کا چارہ کھاتے ہیں. تو فرماتے ہیں امام شوکانی، اذا بلغت الابل خمسا، جب اونٹ پہنچ جائیں 5 کی تعداد کو، ففیہا شاۃ، تو ان میں ایک بکری زکوٰۃ ہے. اس کا مطلب ہے 4 اونٹوں کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. حالانکہ ایک اونٹ کتنے کا ہوتا ہے جی؟ 6-7 لاکھ. آپ 5 لاکھ لگا لیں، 4 اونٹ کتنے ہو گئے؟ 20 لاکھ روپے ہو گیا. 20 لاکھ روپے کے اونٹوں کا یہ مالک ہے اور شریعت نے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ڈالی، کیونکہ اس نے کاروبار کے لیے نہیں رکھے ہوئے. کیا آپ کہیں کہ 20 لاکھ روپیہ ہے؟ اسے تو رکھے ہوئے ہیں دودھ پینے کے لیے، اس نے رکھے ہوئے ہیں ان کی نسل بڑھانے کے لیے، کبھی کبھی ذبح کر کے گوشت کھانے کے لیے. تو جب اونٹ پہنچ جائے 5 کو تو ان میں کیا ہے؟ شاۃ، زکوٰۃ ہے ایک بکری. شاۃ کس کو کہتے ہیں؟ شاۃ کا لفظ جو ہے اس سے مراد ہے بکری یا بکرا یا بھیڑ یا مینڈا. یہ لفظ وسیع ہے، دھیان سے. ثم فی کل خمس شاۃ، پھر ہر 5 اونٹوں میں ایک بکری زکوٰۃ ہے.
ہم نے کیا کہا تھا 5 پہ کتنی ہے؟ 1 بکری. تو اب کسی کے پاس 6 اونٹ ہیں تو کتنی زکوٰۃ ہے؟ 1 بکری. کسی کے پاس 9 اونٹ ہیں کتنی زکوٰۃ ہے؟ 1 بکری. 10 ہو جائیں گے تو 2 بکریاں. 14 اونٹ ہیں تو 2 بکریاں. 15 اونٹ ہو گئے تو 3 بکریاں. 19 تک 3 اور 20 ہو گئے تو 4. 24 4 بکریاں. ماشاءاللہ آپ میرے ساتھ ہیں الحمدللہ. فَإِذَا بَلَغَتْ 25 جب اونٹ پہنچ جائیں 25 کی تعداد کو 25 فَفِيهَا ابنۃ مخاض تو ان میں ایک بنت مخاض ہوگی. کیا ہوگی؟ ایک بنت مخاض. مخاض کی بیٹی. زکوٰۃ میں مخاض کی بیٹی دینی ہے. کیوں جی؟ جب تک تھے 24 اونٹ تب تک زکوٰۃ میں بکریاں دی جا رہی تھی، اور جب کتنے ہو گئے؟ 25 ہو گئے ہیں تو اب بیٹی دینی ہے. کس کی؟ مخاض کی. ہاں جی آپ ہنس رہے ہیں. جی 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 یعنی کہ بنت مخاض کا مطلب ہے 1 برس کی مادہ اونٹنی، 1 برس کی مؤنث اونٹنی. اچھا بنت مخاض کا مطلب کیا ہے یہ میں سمجھانا چاہوں گا آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کی ماں نے جنم دیا، اس اونٹنی کو اس کی ماں نے جنم دیا، اور جنم دیے ہوئے 1 سال پورا ہو چکا ہے اور دوسرا سال شروع ہو چکا ہے. اور اس صورتحال میں اس کی ماں کیا ہو چکی ہوگی؟ اس کو دوبارہ حمل ٹھہر چکا ہوگا. ممکن ہے نہ ٹھہرا ہو لیکن وقت ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ حمل ٹھہر چکا ہوگا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مخاض کی بیٹی ہے، یعنی کہ اس اونٹنی کی بیٹی ہے جو اونٹنی خود اب کیا ہو چکی ہے؟ حمل کی حالت میں، اس کا دوبارہ حمل ٹھہر چکا ہے. تو بیٹی پھر کتنے سال کی ہو چکی ہے؟ جی 1 سال مکمل ہو چکا ہے اور دوسرا شروع ہو چکا ہے. اسی لیے میں نے کیا کہا تھا 1 برس کی مادہ اونٹنی. مادہ کس کو کہتے ہیں؟ مؤنث کو. انگلش میں کیا کہتے ہیں مؤنث کو؟ فیمیل. دھیان سے، کیونکہ مادہ کی مجھے لگتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں کو سمجھ نہیں ہوگی. او ابن لبون، یا پھر لبون کا بیٹا، یا پھر کیا دیں؟ یا تو مخاض کی بیٹی یعنی کہ 1 برس کی مادہ اونٹنی، اور یا پھر 2 برس کا نر اونٹ، 2 برس کا مذکر اونٹ، 2 برس کا میل اونٹ. اچھا اس کو ابن لبون کو کہتے ہیں. اب یہ مسئلہ ہوگا، اس کو کہا گیا لبون کا بیٹا، اور یہ بتا چکا ہوں کہ اس کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 2 سال، اور تیسرے میں داخل ہو چکا ہے، اور یہ مذکر ہے. یہ کیا ہے؟ مذکر ہے، نر ہے. لبون کا مطلب بیٹا اس لیے کہ اس کی ماں اس کو دوسری بار حمل ٹھہرا تھا، اور حمل ٹھہرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو لبون دودھ والی، یعنی کہ اس کی ماں آج کل اس دودھ دے رہی ہے. اس کی ماں آج کل کیا دے رہی ہے؟ دودھ دے رہی ہے. تو بہرحال یہ لفظی معنی آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس یہ ذہن میں رکھیں. ابن لبون کا مطلب کیا ہوگا؟ 2 برس کا نر اونٹ. یہ کتنے اونٹ ہو چکے تھے؟ 25 سے لے کر 35 تک یہی صورتحال رہے گی. 25 سے لے کے 35 تک. وفی 36 ابنۃ لبون، اور 36 میں بنت لبون ہے. کیا ہے؟ بنت لبون. پیچھے کیا تھا؟ ابن لبون. یعنی کہ 2 برس کا نر اونٹ. اب کیا کہیں گے؟ 2 برس کی مادہ اونٹنی.
اچھا یہ تعداد کتنی تھی؟ 36 36 سے لے کے 45 تک 45 تک یہی زکوٰۃ رہے گی. وفی 46 حقہ، اور 46 میں 46 میں ایک حقہ. حقہ کس کو کہتے ہیں؟ 3 سال کی مادہ اونٹنی، 3 سال کی فیمیل اونٹنی جو جفتی کے لائق ہو، جو اس قابل ہو چکی ہو کہ اس کا حمل ٹھہرے، جو اس قابل ہو چکی ہو کہ اس کا جو میل ہے اس کے ساتھ تعلق قائم کرے اور اس کا حمل ٹھہرے. تو حقہ پھر کیا تھا؟ 3 سال پوری ہو چکی، چوتھے میں داخل ہو چکی ہے. وفی 61 جزع، اور 61 میں 61 میں کیا ہے؟ جزع، ایک جزع ہوگا. اب آپ کہیں گے جزع کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ اونٹنی ہے جو 4 سال مکمل کر چکی ہے عمر کے اور 5ویں میں داخل ہو چکی ہے، اونٹنی ہے، مادہ. تو یہ 61 اونٹ میں کیا ہے؟ جزع ہے. یہ کہاں تک رہے گا؟ 75 تک، 75 تک. وفی 76 بنت لبون، اور 76 اونٹوں میں 76 اونٹوں میں کیا ہے؟ بنت لبون، 2 بنت لبون ہیں، ایک نہیں بلکہ 2. لیکن 2 کیا؟ بنت لبون. اور بنت لبون کی تعریف ہم پہلے کر چکے ہیں، 2 برس کی مادہ اونٹنی. تو 2 برس کی 2 مادہ اونٹنیاں دینی پڑیں گی اب زکوٰۃ میں. وفی 91 حقتان، آپ میں سے کئی بھائیوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اب کہاں اتنے اونٹ ہیں. پہلی بات ہے ایسے اونٹ ہیں کئی لوگوں کے پاس. دوسرے نمبر پہ یہ شریعت کا علم ہے، یہ لیں گے، لینے پہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا، عمل کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے. وفی 91 حقتان، اور 91 اونٹوں میں 91 اونٹوں میں کیا؟ حقتان، 2 حقے. اور 2 حقوں کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے. ایک حقہ ہوتا ہے 3 سال کی مادہ اونٹنی، 3 سال کی مؤنث اونٹنی، 3 سال کی فیمیل اونٹنی. تو یہ کتنے اب دی جائیں گی؟ اب 2 دی جائیں گی ایسی اونٹنیاں. اور یہ کہاں تک؟ الی 120، 120 تک، 120. جب 120 سے بڑھ جائیں، یعنی کہ 120 سے بڑھ جائیں، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ 40 ابنۃ لبون وفی کل 50 حقہ. پھر آپ نے یہ اصول یاد رکھنا ہے، کیا؟ کہ ہر 40 میں ایک بنت لبون ہے، ہر 40 اونٹوں کے اوپر ایک بنت لبون، یعنی کہ 2 سالہ مادہ اونٹنی. جی ہاں. وفی کل 50 حقہ، اور ہر 50 اونٹوں میں کیا ہوگا؟ حقہ، ایک 3 سالہ مادہ اونٹنی ہوگی. اچھا یہ اصول دے دیا گیا. اب اس اصول کی روشنی میں آپ لوگوں کو چیک کرتا ہوں. ابھی جی کسی کے پاس ہیں 129 اونٹ، اب اس میں کیا زکوٰۃ ہے؟ 3 سال والی، 3 بنت لبون، یعنی کہ 3 2 سال والی. ٹھیک ہے، 120 کے بعد سے 3 ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آگے چلیں آپ. اب کسی کے پاس ہیں 139 139، 3 ہی رہیں گے کیونکہ 40 اونٹ کی بھی پوری ہوئے 120 کے بعد. اب کیا ہو جائے گا؟ ایک حقہ اور 2 بنت لبون. دیکھیں نا کتنی ہیں، آپ سمجھیں 130 ہیں، 130 سے 139 تک ایک جیسا ہی ہے. 130 ہے ان کے 130 ہے نا. تو
50 کے اوپر 50 کے اوپر کیا ہوگا؟ ایک حکا، اور باقی کتنے رہ گیا؟ 80، تو 80 کے اوپر 2 بنت لبون، 40 کے اوپر، ٹھیک ہو گیا۔ اور ایسے اگر کسی کے پاس 140 ہیں، 140، اس کے اوپر کیا ہوں گے؟ جی 3 حکے، 3 حکے کیسے ہوں گے؟ نہیں، 2 حکے، یعنی کہ 2 جو ہیں وہ 3 سالہ اور 1 بنت لبون، کیونکہ 50 حکا حکا، اور آگے جو ہیں 40 ان کے اوپر 1 بنت لبون۔ چلیں 150 150 3 حکے، بہت اچھے، 50 50 کے اوپر، بہت اچھے، اب آپ سمجھ گئے ماشاءاللہ۔ چلیں جی، اب آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو انشاءاللہ اس کی دلیل جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ آئندہ ہفتے پڑھیں گے۔ ابھی آپ کا ٹائم ہو چکا ہے، میں آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا، موضوع تو کافی دلچسپ ہے، لیکن آپ کے لیے ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھنے کا مزہ آئے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھنے کا مزہ آئے گا، اور اس سے آپ کو اسلام کی عظمت کا پتہ چلے گا کہ آپ جس زمانے کے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ دنیاوی علوم کے لحاظ سے اتنا علم نہیں رکھتے تھے، اس زمانے میں اللہ نے کیسی شریعت نازل کی، اور نبی علیہ السلام نے کیا شریعت دی، اور صحابہ کرام نے کیسے اس کو پر عمل کیا۔ آج بھی اگر زکوٰۃ کا نظام نافذ کر دیا جائے اتنی دقت کے ساتھ، اتنی گہرائی کے ساتھ، تو غربت کافی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کی طرف جاتے نہیں ہیں، ہماری توجہ کس پہ ہے؟ ٹیکس کے اوپر۔ جتنی توجہ ہماری ٹیکس کے اوپر ہے اتنی توجہ زکوٰۃ کے اوپر دی جائے، ہمارے کافی سارے مسائل حل ہو جائیں، اللہ کی طرف سے بھی برکتیں نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں دین حنیف پہ سنجیدگی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔